واجب الاحترام بھائیوں، ہر قوم میں کچھ ایسے افراد ضرور پائے جاتے ہیں جو بلا قسم کے ذہین و فطین، عقل مند، دانشمند، دانا اور دور اندیش ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے قوم و قبائل کی تاریخ کی معرفت بھی ہوتی ہے اور اپنے درمیان بسنے والے قبیلوں کی سلسلہ نسب، شجرہ نسب کی شناخت بھی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو عربی میں دہات کہا جاتا ہے۔ عرب کے اندر صرف اور صرف 4 لوگ ایسے تھے جو ان اوصاف سے متصف تھے کہ جو ذہین اور فطین بھی تھے، دور اندیش بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، عقل مند اور دانا بھی تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، ایسا اتفاق ہوا کہ یہ چاروں کے چاروں انسان، یہ چاروں کے چاروں لوگ جن کو دہات العرب کہا جاتا تھا کہ عرب کے چوٹی کے سیاستدان، مانے تانے سمجھدار انسان، دور اندیش انسان، کہ بعد میں ہونے والے حادثات کو حفظ ما تقدم پر پہلے ہی سمجھ لیتے اور صلاح دینا شروع کر دے، ایسے 4 لوگ پائے جاتے، جس میں سر فہرست امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں، اور زید رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 لوگ ایسے ہیں جن کو دہات العرب کہا جاتا، اور یہ چاروں کے چاروں اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ جہاں تک تعلق ہے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا، یہ وہ شخصیت ہے کہ جو عرب کے قبیلہ بنو سہم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد عاص بن وائل بڑے تاجر تھے، اسلام کے بڑے سخت مخالف تھا وہ، اور اسی حالت کفر میں اس دنیا سے چلا گیا۔ عاص بن وائل یہ عرب کے بڑے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور یہ عرب میں انٹرنیشنل جو سفیر ہوتے ہیں، جن کو بیوروکریٹ کہا جاتا ہے، ان کے ذمے یہ سفارتکاری تھی کہ دوسرے ملکوں کے بادشاہوں سے ملنا، سفیروں سے معاملات طے کرنا، آنے والے لوگوں سے، دوسرے غیر ملکیوں سے معاملات کی پوچھ تاچھ کرنا، اور جہاں بھی سیاسی مسائل ہوں منتشر ہو جائیں ان مسائل کو حل کرنا، اپنے قوم کے مسائل اگر خراب ہو جائیں، سیاسی مسائل بکھر جائیں تو اس کو لیڈ کرنا، اس کو سنبھالنا، یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ذمہ تھیں۔ اس لیے عمر بن عاص بڑی جانی پہچانی شخصیت تھی، بڑے سمجھدار، عقل مند، دانا اور دور اندیش انسان تھے، کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اتنے سمجھدار انسان تھے کہ بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کر جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کا مزاج سمجھ جاتے کہ یہ چاہتا کیا ہے۔ سفیروں کے ساتھ بیٹھے تو سمجھ جاتے کہ اس کے گفتگو کا محور کیا، یہ کیا چاہتا ہے۔ بڑے قابل انسان تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس طرح میرے والد اسلام کے مخالف ترین میں سے، میں بھی ایسے تھا، مجھے بھی اسلام سے بڑی نفرت تھی، اتنا میں نفرت کرتا تھا اسلام سے کہ میرے دل میں ایک ہی تمنا رہتی تھی کہ کاش کسی جگہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اکیلے مل جائیں، میں صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دوں۔ میرے یہ دل کی تمنا ہوا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب عرب کے وہ مسلمان جب ہماری تکلیفوں سے دل برداشتہ ہو کر یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تو مکہ میں قریش سردار مل بیٹھے کہ یار ان لوگوں کو وہاں سے چھڑا کر لانا ہے کسی طریقے سے۔ تو ان کے لیے جو لشکر بھیجا گیا، جن لوگوں کا انتخاب کیا گیا، اس کی کمانڈ اور لیڈ مجھے سونپی گئی کہ تم نے چھڑوا کر لانا ہے کیونکہ یہ تمہارے ذمے ہے۔ اب میں نے سوچا کہ کس طریقے سے، اب میرے ذہن میں ایک چال آ گئی، میں نے پوچھوایا کہ وہ حبشہ جس کو آج کل ایتھوپیا کہتے ہیں، کہ ایتھوپیا کا بادشاہ جو اسحمہ نجاشی ہے وہ پسند کیا چیز پسند کرتا ہے؟ تو مجھے پتہ لگا کہ وہ چمڑے بڑے پسند کرتا ہے۔ میں نے مختلف قسم کے اچھے عمدہ چمڑے منگوائے اور ساتھ لے گئے۔
ہم نے اس کو ہدیے میں تحفے میں وہ چمڑے دیے، وہ بڑا خوش ہوا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک ساتھی بیٹھا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کا ایک ساتھی وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ایک درخواست کرنی ہے آپ سے۔ اس نے کہا کریے، ضرور کریے۔ میں نے کہا کہ ہمارے ملک کے کچھ باشندے ہیں جو مفرور ہوئے ہیں، آپ کے ملک میں پناہ لیے ہوئے ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، باغی ہیں، ان میں سے ایک ساتھی آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، یہ ہمیں واپس کر دیجئے۔ اب اس کو یہ پتہ نہیں، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے۔ وہ نجاشی، وہ اسحمہ کہنے لگا کہ آپ ان لوگوں کو طلب کر رہے ہیں جو اس دنیا کی عظیم ترین شخصیت کے ساتھی ہیں؟ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو محمد عرب کے اندر رسول آئیں گے، وہ اور اس کے ساتھی اس دنیا کی عظیم ترین لوگ ہوں گے۔ کہتے ہیں اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ لہٰذا میں سمجھ گیا کہ ملکی سطح پر ہمارے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، میں نے معذرت کر لیا، ہم واپس آ گئے۔ تو کہتے ہیں میں اتنا سخت مخالف تھا کہ میں یہ عزم کر کے گیا تھا کہ میں ان کو چھڑوا کر لاؤں گا اور ان میں سے کسی کو بھی میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بہرحال واپس آئے، وہی عزم، وہی مخالفت، سر فہرست صفوں میں نبی علیہ السلام کے مخالف جنگ بدر میں آئے، جنگ احد میں آئے، جنگ خندق میں آئے، 3 جنگوں میں نبی علیہ السلام کے سامنے صف آرا ہوئے مخالفت میں۔ لیکن جب جنگ خندق ختم ہوئی تو ان کو بڑا غصہ آیا، دیکھا کہ ہمارے بتوں کی کس طرح تذلیل ہو رہی ہے، آئے دن ہم کمزور، یہ نہتے لوگ، کمزور لوگ ہم لوگوں کو پر کہ جن کے پاس گھوڑے ہیں، سواریاں ہیں، تلواریں ہیں، انفرادی اجتماعی قوت ہے، عسکری ہر قسم کی قوت سے مالا مال ہے، لیکن پھر بھی ہم آئے دن ذلیل ہوتے جا رہے ہیں، کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے 2 اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا یار 2 باتیں ہیں، 2 باتوں میں سے ایک تسلیم کر لو، یا تو اس کی بات مان لو، اس لیے کہ میں اپنے دور اندیشی اور بصیرت سے آج تمہیں بتا رہا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ یہ محمد بن عبداللہ یہ مکہ پر غلبہ پا لے گا، اس دن تم اس کے سامنے گھٹنے ٹیکو، سر تسلیم خم کرو، اس سے بہتر ہے کہ آج ہی کر لو، اگر نہیں کرتے تو پھر یہ مکہ چھوڑ کر چلے جاؤ، کسی اور جگہ چلے جاؤ۔ 2 باتوں میں سے ایک ضرور ہوگی۔ وہ کہنے لگے عمر کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، اتنے بڑے کمانڈر ہو تم، یہ باتیں تمہیں زیب نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا ہی ہوگا، اور تاریخ گواہ ہے ایسا ہی ہوا۔ صلح حدیبیہ کے بعد عمر بن عاص کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھی یہ معاملات تو میرے دل میں اسلام ایسے جگہ بنانے لگا، مجھے ایسے دل کیا کہ اسلام کو قبول کرنا چاہیے۔ میں اپنے گھر سے نکلا، میں سیدھا حبشہ گیا، ایتھوپیا۔ میں وہاں پہلے نجاشی کے پاس گیا، اس کے پاس میں نے اسلام قبول کیا، اس کو میں نے بتایا کہ میں اسلام قبول کرنے والا، میں اسلام قبول کروں گا، میں اس کی حقانیت کو سمجھ گیا ہوں۔ وہاں سے کشتی میں بیٹھ کر مدینہ طیبہ جانے لگے تو راستے میں خالد بن ولید نظر آ گئے، خالد بن ولید کے ساتھ عثمان بن ابی طلحہ نظر آ گئے۔ خالد بن ولید نے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ اب دل میں خیال آیا کہ بڑا عظیم کمانڈر ہے سامنے، اتنا بہادر شخص ہے، اب اس کے سامنے یہ ارادہ بیان کروں یا نہ کروں؟ لیکن کہتے ہیں کہ ایک طرف یہ بات ہے، دوسری طرف میں نے یہ بھی سوچا کہ جو اسلام کی حقانیت میرے دل میں آ چکی ہے وہ اس سے کم نہیں، وہ اس سے زیادہ ہے۔ کہتے ہیں خالد تو ناراض ہو یا خوش ہو یار، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں مدینہ جا رہا ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں خالد بن ولید نے میرا ہاتھ پکڑا، کہتے ہیں یار تو جا رہا تو مجھے بھی ساتھ لے جا۔ اب یہاں سے یہ تینوں ساتھی نکلے ہیں اور مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، اور دوسری طرف نبی علیہ السلام کے پاس جبریل امین آ گئے، انہوں نے آ کر خوشخبری دے دی کہ مکہ کے یہ 3 لوگ آپ کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اب نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان مکہ قد القت الینا افلاد کبرها، میرے صحابہ مکہ کی سرزمین نے اپنے جگر کے ٹکڑے کاٹ کے ہماری طرف پھینک دیے ہیں۔ اب صحابہ اکرام منتظر تھے کہ مکہ کی سرزمین نے کون سے جگر کے ٹکڑے کاٹ کر پھینکے ہیں۔ 8 ہجری میں صفر کے مہینے میں یہ تینوں ساتھی نبی علیہ السلام کے پاس مسجد نبوی میں پہنچے تو صحابہ اکرام نے دیکھا اور نبی علیہ السلام خوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر اتنے دور اندیش، اتنے سمجھدار، عقل مند، دانا، تم دانا انسان تھے، میں سوچتا تھا کہ تم جیسا انسان اسلام کی نعمت سے کیسے دور ہو سکتا ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول جو ہوا سو ہوا، آگے خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا، عثمان بن ابی طلحہ نے اسلام قبول کیا، لیکن عمر بن عاص رضی اللہ نے یہاں بھی ایک چال چلی
یہاں بھی انہوں نے اپنا دماغ لڑایا. نبی علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا, کہا عمر ہاتھ بڑھاؤ میں بیعت کرتا ہوں. کہتے ہیں فقبضت یدی, میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. اب صحابہ اکرام سارا مجمع دیکھ رہے ہیں کہ عمر بن عاص نے ہاتھ کیوں کھینچ لیا. کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے آپ سے ایک ضمانت چاہیے, میں ایک گارنٹی مانگنا چاہتا ہوں. اشترط, میں ایک شرط لگاتا ہوں. شرط پر تشترط ماذا, عمر کس چیز کی شرط لگانا چاہتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول کہ میں یہ اس شرط پر اسلام قبول کروں گا ان یغفر لی, کہ میرے اسلام لانے سے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. اس لیے کہ مجھ سے بڑے گناہ ہوئے. سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ میں 3 مرتبہ آپ کے ساتھ جنگ میں تلوار لے کر سامنے آیا ہوں. اگر میرے یہ گناہ معاف ہو جائیں تو میں اسلام قبول کرتا ہوں, ورنہ میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ کہ اگر میں ایمان بھی لے ہوں. میرے نبی علیہ السلام میں عمر اما علمت, آپ کو پتہ نہیں ہے ان الاسلام تهدم ما يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله. عمر آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ جو شخص اسلام قبول کرتا ہے اللہ اسلام قبول کرنے کی برکت سے اس کی سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں, اور آپ تو اسلام قبول کر رہے ہیں. اور جو شخص اللہ کی خاطر ہجرت کرتا ہے اللہ ہجرت کرنے کی وجہ سے اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. تم تو ہجرت بھی کر کے آئے ہو. اور حج, جو شخص حج کرتا ہے حج سے پہلے کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سارے معاف کر دیتے ہیں. اللہ نے توفیق دی تو تم یہ بھی کر لو گے. عمر تم تو وہ انسان ہو کہ جس کو تینوں چیزیں میسر ہو رہی ہیں. فرمایا اللہ کے رسول آپ گارنٹی دیتے ہیں؟ کہا ہاں میں گارنٹی دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں ہاتھ یہ دیکھ, ہاتھ بڑھایا اور نبی علیہ السلام سے بیعت کر لی. کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اسلام قبول کیا تو میرے دل کی کیفیت بڑی عجیب سی ہوگی. ما كان احد احب الی من رسول اللہ ولا اجل فی عینی منہ, کہ اس کے بعد میرے دل میں سب سے زیادہ اگر کسی کے لیے محبت ہوئی تو وہ رسول اللہ کے لیے تھی. میری نگاہوں میں سب سے زیادہ قیمتی ترین انسان اگر کوئی تھا تو محمد رسول اللہ تھے. کہتے ہیں کہ میرے اندر ادب اتنا آ گیا, میں رسول اللہ کے لیے اتنا مطیع و فرما بردار ہو گیا, اتنا میں نے ادب, میرے اندر اللہ نے ادب پیدا کر دیا کہ وما كنت اطيق ان املا عيني منه اجلالا منه, کہ میں زندگی بھر جب سے میں نے اسلام قبول کیا میں رسول اللہ کے چہرے کو آنکھ بھر کر دیکھ نہیں سکا. آپ کے چہرے کے روب کی وجہ سے, کہ آپ کے چہرے کا روب اتنا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ اگر میں نے اپنی آنکھ بھر کے رسول اللہ کا چہرہ دیکھ لیا تو کہیں مجھ سے گستاخی نہ ہو جائے. میں نے کبھی اور اپنے بیٹے کو کہا کرتے تھے عبداللہ کو, عبداللہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی بندہ سوال کرے نا کہ اللہ کے رسول کا حلیہ بیان کرو کہ آپ کے چہرے کے اوصاف کیا ہیں, تو میں نہیں بیان کر سکتا, اس لیے کہ میری کبھی جرت ہی نہیں ہوئی. میں نے کبھی اپنے آپ کو اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ میں اپنی آنکھ بھر کے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر دیدار کروں کہ آپ کا چہرہ جان اقدس کیسا ہے. میں بے ادبی سمجھتا تھا, اس لیے میں کبھی آنکھ بھر کر آپ کو دیکھ ہی نہیں سکا. تو نبی علیہ السلام کے ساتھ والہانہ محبت کرنے لگے. 8 ہجری میں اسلام قبول کیا. نبی علیہ السلام نے جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا 2 ماہ بعد, تقریباً 2 یا 3 ماہ بعد آپ کو یہ معلوم ہوا کہ مدینہ سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قبیلہ ہے جو مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہے. آپ نے صحابہ اکرام میں دیکھا کہ ان میں سے کون سا ایسا صحابی ہے جو اس قبیلے میں جائے اور اس قبیلے کے جنبازوں کو, اس قبیلے کے لڑاکوں کو وہاں ہی زیر کرے اور ان کو وہاں ہی پست کر دے, وہ مدینے کی طرف رخ ہی نہ کر سکیں. چنانچہ آپ نے بڑی سوچ بچار کے ساتھ بعد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بلایا. کہا عمر میں آپ کو ایک مشن دے رہا ہوں, اس مشن کو کمپلیٹ کرو. اور عمر بن عاص گئے اور اتفاق سے وہ قبیلہ جو مدینہ پر چڑھائی کرنا چاہتا تھا وہ عمر بن عاص کا ننہالی قبیلہ تھا, وہ ننہال تھا. عمر بن عاص کہتے ہیں میں جب وہاں پہنچا تو پانی کے گھاٹ پر جس کو سلاسل کہتے تھے, اس سریے کا نام, اس غزوے کا نام غزوہ ذات السلاسل تھا. کہتے ہیں میں وہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ ہماری تعداد 300 ہے, وہ تو ہزاروں میں ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام کو پیغام بھیجا, اللہ کے رسول کچھ صحابہ اور بھیجے. اب دوسرا قافلہ آیا, ابو عبیدہ بن جراح اس کی قیادت کر رہے ہیں اور قافلے میں 200 صحابہ ہیں جس میں حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں, جس میں حضرت عمر فاروق بھی ہیں, جس میں سعد بن ابی وقاص بھی ہیں, جس میں حضرت علی رضی اللہ, یہ سارے صحابہ ہیں. اور ان کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح. اب یہ جا کس کے پاس رہے ہیں؟ عمر بن عاص رضی اللہ کے پاس.
جاتے ہوئے نبی السلام نے ابو عبیدہ سے کہا کہ وہاں جا کر کسی بات میں اختلاف نہیں کرنا. لیکن وہاں پہنچتے ہی اختلاف ہو گیا کہ اب 500 صحابہ 500 مجاہدین ہو گئے, اب ان کی لیڈ کون کرے گا, ان کا لیڈر امیر کون ہوگا. ابو عبیدہ کہیں کہ میں بنوں گا, عمر بن عاص کہیں کہ جن چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں, جو میں نے نقشہ تیار کیا ہوا ہے, اس کو میں ہی لیڈ کروں گا. لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بات یاد آ گئی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اختلاف نہیں کرنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اس کو لیڈ کریں. عمر بن عاص رضی اللہ نے اپنے طریقے سے صحابہ اکرام کو لے کر ان پر چھاپا مارا. بہت سے جنگجو ان کے میدان میں مارے گئے اور بہت سے بھاگ گئے. جب بھاگ رہے تھے تو عمر بن عاص رضی اللہ نے کہا کہ ان کا پیچھا کوئی بھی نہیں کرے گا, کوئی بھی ان کے پیچھے نہیں جائے گا. صحابہ اکرام کے دل کو یہ بات لگی کہ کیا ہم کمزور ہیں, ان کے پیچھے کیوں نہ جائیں. منع کر دیا, امیر کا حکم آ گیا کہ بھاگنے والوں کے پیچھے کوئی بھی نہیں جائے گا. دوسری بات, سخت سردی تھی. عمر بن عاص رضی اللہ سے کہا گیا کہ ہم آگ جلانے کا آپ حکم دے تو ہم آگ, فرمایا نہیں, آگ بھی کوئی شخص نہیں جلائے. حضرت عمر رضی اللہ کو غصہ آ گیا, یہ عجیب امیر ہے, ہر قسم کی پابندی لگا رہے, اتنی سخت سردی ہے آگ بھی نہیں جلانے دے رہے. نبی علیہ السلام کے پاس جب واپس آئے, عمر بن عاص نے خوشخبری سنائی, مال غنیمت پیش کیا. صحابہ اکرام نے شکایتیں. تو نبی علیہ السلام نے عمر بن عاص کو بلایا, فرمایا عمر آپ نے صحابہ کو ان لوگوں کے پیچھے جانے سے کیوں روکا. فرمایا اللہ کے رسول, جس قبیلے پر ہم نے چھاپا مارنا تھا اس پر مار لیا, ان پر ہم نے غلبہ پا لیا, مال غنیمت لے لیا. اگر ہمارے کچھ ساتھی ان کے پیچھے چلے جاتے, ہو سکتا ہے کہ ان کے آگے ہائی کمانڈ ہو, زیادہ لوگ ہوں, ہمارا جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا, مالی نقصان بھی ہو سکتا تھا. لہذا جہاں تک ہمارا مقصد تھا ہم نے فتح کیا, مال غنیمت لے کر واپس آ گئے. تو پھر فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ, عمر کہہ رہے ہیں کہ آگ جلانے نہیں دی, سخت سردی تھی. کہا اللہ کے رسول ہماری تعداد 500 تھی, 500 ہم مجاہد تھے, وہ تھے ہزاروں میں. اگر ہم آگ جلاتے تو وہ ہماری تعداد کو جان جاتے, وہ ان کو پتہ چل جاتا یہ تو بہت تھوڑے سے ہیں, ہم پر حملہ ہو جاتا. اس لیے میں نے آگ بھی جلانے نہیں دی, میں نے بلیک آؤٹ سسٹم جاری کر کے میں نے یہ کام کیا. نبی علیہ السلام ہنس پڑے کہ اس قدر ذکی انسان, اس قدر دور اندیش انسان اور اس قدر بہترین کمانڈ کرنے والے شخص صحابہ اکرام کے دل میں اور تھا. لیکن انہوں نے جو کمانڈ کی, جو انہوں نے صلاحیت اپنی ظاہر کی, نبی علیہ السلام اس سے خوش ہو گئے. اور آپ نے اسی پر اعتماد کرتے ہوئے, اسی خوشی کو دیکھتے ہوئے آپ نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو, جو آج کے دور میں مسقط جو عمان کے کیپٹل ہے, نبی علیہ السلام نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ مسقط جائیے, مسقط میں جائیں. وہاں کے 2 بادشاہ تھے, ایک جعفر تھا اور دوسرا عباد تھا. نبی علیہ السلام کو خط لکھا اسلام لانے کے لیے, انہوں نے اسلام قبول کیا. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ جائیے, آپ وہاں کے والی ہیں, آپ وہاں صدقات اور زکوٰۃ کے عامل ہیں, آپ جائیے. جب وہ وہاں گئے تو وہاں کے ان دونوں بادشاہوں نے اپنے آپ کو معزول کیا کہ اب ہم بادشاہ نہیں ہیں, اب آپ آگے ہیں اور آپ ہمارے حاکم ہیں, سردار والی ہیں. تو نبی علیہ السلام اس بات سے بھی خوش ہو گئے کہ ان لوگوں نے ان کا عزت اور احترام کیا ہے. جب تک رسول اللہ زندہ رہے, عمر بن عاص رضی اللہ عنہ عمان کے حاکم اور والی کے طور پر وہاں ہی رہے. بلکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی آپ نے ان کو وہاں سے معزول نہیں کیا, اور فرمایا کہ جو اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا وہ درست ہے, وہ وہاں کی والی رہیں گے. اور پھر نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد لوگ مرتد ہونے لگے, مرتدین کا فتنہ نکل آیا. اب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے, دیکھنے لگے کہ کون ایسا صحابی ہو جو اس فتنے کو ختم کر دے, اس سے نپٹے. سوچ بچار کرنے کے بعد خیال آیا کہ اس کے لائق عمر بن عاص ہے. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو 6000 مجاہدین کی کمانڈ کہا کہ آپ ان کی لیڈ کریں اور فتنہ ارتداد کو جتنا جلدی ہو سکے ختم کریں. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فوراً ہی چند ہی دنوں کے اندر اس فتنے کو ختم کر دیا. عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے, اس میں جو چند کمانڈر ہیں, ایک کمانڈر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہ جنہوں نے انتہا کی فتوحات کی ہیں, جنہوں نے بہت سی فتوحات کی ہیں. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے خط لکھا عمر بن عاص کو کہ عمر میں آپ کو ایک اہم کام دینا چاہتا ہوں جو دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے بھی بھلائی ہوگا, ہمارے لیے بھی ہوگا. تو عمر بن عاص نے جواب خط میں لکھا انا سہم من سہل من الاسلام وانت, کہ میں اسلام کے تیروں میں سے ایک تیر ہوں, وانت بعد اللہ الرامی بها, اللہ کے بعد آپ اس تیر کے مالک ہیں, جس طرف آپ چلانا چاہیں چلا دیں, جہاں آپ مجھے بھیجیں گے میں چلا جاؤں گا.
اور والجامع الیہا، اور اس جس جگہ آپ پھینکیں گے تیر کو، مجھے جہاں بھیجیں گے اس کے ذمہ دار بھی آپ ہوں گے، جہاں آپ مناسب سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمر بن عاص کو فلسطین کی طرف بھیجا کہ آپ فلسطین کی فتح کے لیے جائیں۔ فلسطین کو فتح کر لیے عمر بن عاص گئے اور سارے فلسطین کو فتح کیا سوائے بیت المقدس کے۔ بیت المقدس کے ان لوگوں نے چابیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر دی، آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، لیکن باقی سارا فلسطین کا علاقہ وہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے خود فتح کیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے دل میں بڑی خواہش تھی کہ میں کوئی ایسا علاقہ فتح کروں، کہ ایسی کوئی جگہ فتح کروں کہ جس کے فاتح کے نام سے میں جانا جاؤں۔ یہ دل میں بڑی خواہش تھی کہ میں کوئی عظیم فتح کرنا چاہتا ہوں۔ بار بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگتے کہ مجھے اجازت دی جائے، میں مصر کو فتح کرنا چاہتا ہوں۔ مصر اس دور میں سب سے زیادہ تجارت والا مرکز تھا، سب سے زیادہ آباد مرکز، عالمی منڈی جہاں لگی تھی وہ مصر تھا۔ مصر کو فتح کرنا آسان کام نہیں تھا، کیونکہ مصر کے ساحل پر دنیا سے جہاز آتے تھے، وہاں آ کر تجارت کرتے تھے۔ تو حضرت عمر بار بار کہتے نہیں ابھی وقت نہیں ہے، ابھی وقت نہیں ہے۔ لیکن جب وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے آپ مصر کو فتح کریں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ نے 3 مہینے لگا کر مصر میں داخل ہونے سے پہلے جو گاؤں تھے اور جو ایک قلعہ تھا اس کا محاصرہ کر کے 3 مہینوں میں ان علاقوں کو فتح کیا تاکہ مصر میں ہم آسانی سے داخل ہو سکیں، اور پھر سوریہ اور شام کی طرف جو راستے ہیں ان پر بھی ہمارا قبضہ ہونا چاہیے۔ لیکن جب مصر میں داخل ہونے لگے تو حضرت عمر کو خط لکھا کہ مجھے تھوڑی سی اور فوج چاہیے، چنانچہ زبیر رضی اللہ عنہ 10,000 کا لشکر لے کر آئے۔ اب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر کو بڑی آسانی سے فتح کر لیا، اور مصر کا جو دل تھا اس وقت، جو مصر کا کیپٹل تھا اس کا نام اسکندریہ تھا، اسکندریہ کو فتح کرنے کے لیے 2 ماہ لگ گئے، 2 مہینے لگ گئے عمر بن عاص کو، کیونکہ اتنا بڑا تجارتی مرکز تھا اور اتنا گمبھیر علاقہ تھا کہ اس کی فتح بھی آسان نہیں تھی۔ تو فاتح مصر کو فتح کرنے والی شخصیت، کمانڈر اسلام، وہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ عمر بن عاص نے اسکندریہ کو فتح کرنے کے بعد ایک نیا علاقہ اس کی بنیاد رکھی جس کا نام فسطاط رکھا، اور پھر ترقی یافتہ منصوبوں کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ عمر بن عاص اس طرح کام کر رہے ہیں تو انہوں نے خط لکھ دیا کہ آج کے بعد والی مصر، حاکم مصر وہ عمر بن عاص ہوں گے۔ اب مصر فتح تو ہو گیا، لیکن مصر کے لوگوں کو اسلام کے قریب کرنا ہے، اسلام میں داخل کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ کار؟ اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہاں دریائے نیل کا جو مسئلہ تھا وہ سامنے آ گیا کہ نیل میں پانی نہیں چل رہا، اور وہ لوگ اپنے پرانی روایتی طریقے کے مطابق عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا اور وہاں گئے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے قبیلے کی ایک بڑی خوبصورت اور حسین دوشیزہ لیتے ہیں، اس کا بناؤ سنگار کرتے ہیں، اچھے کپڑے زیورات پہناتے ہیں، اور اس نیل میں ہمارا ایک دیوتا ہے اس کے سپرد ہم کرتے ہیں، وہ اس کو کھاتا ہے تو نیل بہتا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ کام نہیں ہوگا، ہم کسی دوشیزہ کو نیل کے حوالے نہیں کریں گے۔ خط لکھ دیا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف کہ یہاں یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جواب میں 2 خط لکھے، اور دونوں خط پہ 3 لائنیں لکھی ہوئی تھی۔ پہلا خط عمر بن عاص کے لیے تھا کہ حاکم مصر، جب میرا یہ خط آپ کے پاس پہنچے تو آپ میرا دوسرا خط نیل کے سپرد کر دینا۔ جب دوسرا خط کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا، اے نیل، امیر المؤمنین عمر بن خطاب اللہ کا غلام تجھے یہ کہتا ہے اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہ، ورنہ تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ نے وہ خط جیسے ہی نیل کے اندر پھینکا، تاریخ شاہد ہے 16 فٹ پانی اچھلتا ہوا اس نیل کے اندر بہنے لگ پڑا۔ آج تک نیل بہ رہا ہے اور قیامت تک بہتا رہے گا، اس میں پانی دوبارہ رکا نہیں۔ یہ کیا چیز تھی؟ پانیوں کو صحابہ خط لکھ رہے ہیں، امیر المومنین پانی کو حکم دے رہے ہیں اللہ کے حکم سے بہتے ہو تو بہو، ورنہ تمہاری ضرورت نہیں ہمیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ نے اللہ کا نام لے کر خط پھینکا اور وہ نیل بہنے لگ پڑا۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی حق، یہ دین حق ہے۔ وہ مصر کے لوگ وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے اور کثرت سے وہاں لوگ مسلمان، ایک طرف مصر فتح ہو گیا اور دوسری طرف وہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اور پھر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ
ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے مصر کو فتح کیا، اور مصر کو فتح کرنے کے ساتھ اسکندریہ کو فتح کیا، اور پھر مصر کے اندر رومی لوگ چھائے ہوئے تھے، روم کو شکست دی، روم کو وہاں سے بھگایا، اتنا بھگایا کہ افریقہ کے ساحل تک لے گئے، وہاں تک ان کو بھگا کر پیچھے کر دیا۔ اور افریقہ کی تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سرزمین افریقہ میں سب سے پہلے جس مسجد کی بنیاد رکھی گئی اس کا نام ہے الجامع عمرو بن عاص رضی اللہ، کہ عمرو بن عاص اس سرزمین پر سب سے پہلا صحابی آیا تھا، اسی کے نام سے وہاں پر وہ مسجد جامع مسجد تعمیر کی گئی۔ اس کے علاوہ 23 ہجری میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ طرابلس کو فتح کیا، فلسطین کو فتح کیا، بہت سے علاقے فتح کیے۔ ایسے اگر کہیں نا کہ سلطنت فاروقی کا نصف سے زائد حصہ کس نے فتح کیا تو اس کے ناموں میں سر فہرست عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ اب آپ ان کے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس بہت کم وقت رہے، لیکن اس کم وقت میں بھی آپ نے قرآن پر بڑا عبور حاصل کر لیا۔ ہمیشہ آپ قرآن پر غور و فکر، باپ اور بیٹا، آپ نے وہ سنا نا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص، کہ وہ عبداللہ جن کی شادی ہوئی تو وہ سارا دن روزہ رکھتے، رات کو قیام کرتے، ان کی بیوی نے شکایت کر دی کہ میرا خاوند تو میرے حقوق ادا کرتے ہی نہیں۔ یہ ان کے بیٹے ہیں، عمرو بن عاص کے بیٹے ہیں۔ جس طرح باپ عابد اور زاہد نیک ہیں، ویسے آگے بیٹا ہی۔ اچھا ایک علمی لطیفہ آپ سن لیجئے باپ اور بیٹے کے بارے میں۔ یہ دو واحد صحابی ہیں کہ بیٹا باپ سے 12 سال بڑا ہے، بیٹا باپ سے صرف 12 سال بڑا ہے۔ عمرو بن عاص جن کی شادی ہوئی 11 سال میں، 12ویں سال بیٹا پیدا ہو گیا، کہ بیٹے 12 سال باپ سے بڑے ہیں۔ یہ ایک علمی لطیفہ ہے کہ اس طرح کا منظر کسی اور صحابی میں نہیں ملتا۔ تو جس طرح والد عابد اور زاہد تھے، اس طرح بیٹا بھی عابد اور زاہد تھا، بڑا نیکوکار تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے دور اندیشی اور ذکاوت، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، ایک مرتبہ ایک صحابی مستورد قریشی صحابی، وہ چھوٹے صحابہ میں تھے، انہوں نے حدیث بیان کی، تقوم الساعہ والروم اکثر الناس، کہ قیامت جب قائم ہوگی اس وقت رومی لوگ، عیسائی لوگ، یورپین لوگ وہ عرب سے تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ اب یہ جب انہوں نے حدیث بیان کی تو عمرو بن عاص کہنے لگے مستورد ذرا غور سے حدیث پڑھو، یہ حدیث درست ہے؟ کہنے لگے جیسے میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے ویسے ہی میں نے آپ کو سنا دیا۔ کہنے لگے اگر یہ حدیث درست ہے تو پھر میں کچھ چیزیں بیان کی کہ یورپین لوگ، عیسائی لوگ وہ مسلمانوں سے تعداد میں زیادہ کیوں ہوں گے، کیوں زیادہ عیسائیت ہوگی؟ اس کی 4 وجوہات عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ذکر کی۔ فرمایا کہ اگر یہ حدیث درست ہے تو یورپین لوگ زیادہ ہوں گے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے انہم لاحلم الناس عند فتنہ، فتنے کے وقت وہ لوگ جذباتی نہیں ہوں گے۔ جب فتنہ ختم ہو گیا، جب فتنہ برپا ہوگا تو اس وقت وہ بڑے معتدل انداز سے صبر و تحمل سے فتنے کو دیکھیں گے، اس کے بعد اس کی جوابی کارروائی کریں گے۔ فرمایا کہ یہ ان کی پہلی صفت ہوگی۔ اپنی دور اندیشی تھی نا، ایک تجربہ تھا کہ اگر یہ حدیث درست ہے کہ یورپین لوگ، عیسائی لوگ وہ قیامت کے قریب زیادہ ہوں گے مسلمانوں کی بنسبت، تو اس کی کچھ وجوہات ہوں گی۔ پہلی وجہ یہ ہوگی کہ مسلمان مصیبت فتنے کو فیس کرتے ہوئے جذباتی ہو جائیں گے۔ جیسے دیکھیں نا ہمارے ملک میں فتنہ، چھوٹا سا فتنہ آیا تھا، جو بھی مسئلہ بنا تھا، ملک کے لوگوں نے کس طرح ملک کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا۔ ایسا نہیں ہوگا ان لوگوں میں، وہ لوگ فتنے کو فیس کریں گے صبر اور تحمل کے ساتھ، پھر اس کی جوابی کارروائی میں تیار کریں گے۔ اور دوسری صفت انہوں نے بتائی وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرًّا، کہ اگر ان کو میدان جہاد، میدان جنگ میں شکست ہو جاتی ہے، وہ اس شکست سے بھاگ جائیں گے اور ان کے پاس ایک اگلا منصوبہ تیار ہوگا، وہ اس شکست کا رونا دھونا نہیں کریں گے، وہ اگلے منصوبے کی فوراً تیاری شروع کر دیں گے۔ یہ ان کی دوسری صفت ہوگی۔ اور تیسری صفت وَخَيْرُهُمْ لِمَسَاكِينَ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ، کہ مسکینوں، ضعیفوں اور یتیموں، کمزور لوگوں کے حق میں وہ آواز بلند کریں گے۔ مطلب دوسرے لفظوں میں فلاح انسانیت، انسانی حقوق، سوشل کاسٹ، لوگوں کے لیے حقوق کی آواز بلند کریں گے۔ جیسے آج یورپین لوگ کبھی مدر ڈے کے نام پر ماں کے نام سے ماں کو حقوق دلانے سے آواز بلند کرتے ہیں، والدین کے حقوق سے، اور خواتین کے، مطلب مختلف لوگوں کی سوشل کاسٹ کریں گے وہ۔ جب وہ اور مطلب وہ یہ بھی کام، اور چوتھی چیز فرمایا وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوكِ،
کہ یہ لوگ ظالم بادشاہوں سے لوگوں کو روکتے ہوں گے، مطلب کہ ظالم بادشاہ کو روکتے ہوں گے کہ وہ لوگوں پر ظلم نہ کریں، اور لوگوں کو ظالم بادشاہ کے ظلم سے محفوظ کرتے ہوں گے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر یہ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث درست ہے کہ یورپین قیامت کے قریب رومی لوگ، عیسائی لوگ وہ تعداد میں زیادہ ہوں گے، ان کے اندر یقیناً یہ صفات ہوں گی، اس وجہ سے وہ زیادہ ہوں گے۔ یہی چیزیں تھیں صحابہ اکرام کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے، کہ وہ انہوں قرآن پہ عبور بھی تھا، جس کی وجہ سے صحابہ اکرام ان سے قرآن مجید سیکھا بھی کرتے تھے، جو ان کے قریب رہا کرتے تھے۔ اور جو ان کی وفات کا واقعہ امام ذہبی نے بیان کیا ہے یا امام مسلم نے ذکر کیا ہے، اس میں بھی ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جب قریب المرگ تھے تو عبداللہ بیٹا پاس بیٹھا ہوا تھا، چرپائی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں کہ موت کے سکرات ان پر طاری تھے لیکن ان پر غشی نہیں تھی۔ موت کے سکرات طاری تھے لیکن آپ غشی نہیں تھی، بے ہوشگی نہیں تھی، آپ باتیں کر رہے تھے صحیح۔ اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی کہ جب آخری وقت میں ایک خادم آیا، اس نے کہا کہ امیر المؤمنین، یہ ایک صندوق ہے، آپ کی فلاں تجارت کا نفع ہے۔ آپ نے اس صندوق کو دیکھا، اس میں سونے اور چاندی کے سکے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ تم لے لو۔ بیٹا کہنے لگا ابا جان مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کا بوجھ اپنے اوپر نہیں لے سکتا۔ تو کہنے لگے کہ کاش کہ یہ صندوق جو ہے یہ بکریوں کی مینگنیوں سے بھرا ہوتا۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ اس حالت میں بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مطلب آپ کی عقل درست ہے، عقل مندی کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو ساتھ ہی کہنے لگے اچھا اگر آپ کی عقل درست ہے، آپ ہمیں ایک جاتے جاتے ایک بات بتا جائیں، اس وقت آپ موت کو فیس کر رہے ہیں، موت کے اثرات آپ پر ہیں، آپ کیسا اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں؟ آپ کے اوپر اس وقت جو موت کے اثرات ہیں آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے الموت اشد یوسف، الموت اشد ان یوسف، کہ موت کے سکرات، موت کے اثرات اس قدر سخت ہیں کہ الفاظ سے بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ تم نے کیا سوال کر دیا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان الرضوہ فوق اعناقی، جیسے یہ رضوہ چوٹیاں، چھوٹی چھوٹی پہاڑ کی چوٹیاں نا، یہ رضوہ چوٹیاں مل کر مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میری کندھے پر کسی نے رضوہ چوٹی رکھ دی ہے، میں اتنا بوجھ، وکأن بطنی شوکا، اور میرا پیٹ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اس میں کانٹے چبھ رہے ہیں، اس میں کانٹوں جیسی تکلیف ہو رہی ہے۔ وکأن نفسی یفد من ابرہ، اور جو ہم سانس آسانی سے لیتے ہیں مجھے اتنی گھٹن ہو رہی ہے کہ جیسے میرا سانس سوئی کے ناکے سے آ جا رہا ہے، اتنی گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ وَكَأَنَّ السَّمَاءَ أَطْبَقَتْ وَأَنَا بَيْنَهُمَا، گویا کہ آسمان زمین کے ساتھ نیچے آ کر چپک گیا اور میں درمیان میں پھنسا ہوا ہوں، مجھے تو موت کے سکرات دے کر اس طرح محسوس ہو رہا ہے۔ یہ بات کہہ کر انہوں نے منہ دیوار کی طرف پھیرا اور رونے لگ پڑے۔ تو عبداللہ نے بیٹے نے کہا خیر خواہی کے طور پر، حسن ظن کے طور پر، ابا جان آپ کی تو بڑی نیکیاں ہیں، آپ نے تو رسول رحمت پر بڑا اعتماد حاصل کیا ہے، آپ نے بڑی خوشی حاصل کی، ان کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارا۔ تو واپس مڑے، کہا بیٹا میری زندگی کے 3 دور ہیں، یاد رکھنا۔ پہلا دور وہ تھا کہ جب میرا دل کرتا تھا کہ رسول رحمت وہ کسی جگہ مجھے اکیلے مل جائیں، میں ان کو اس دنیا سے مٹا دوں، میں ان کو قتل کر دوں، اگر میں اس وقت مر جاتا تو میں جہنم میں چلا جاتا۔ اور میری زندگی کا دوسرا دور وہ ہے کہ جب میں نے اسلام قبول کیا اور میرے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت اس قدر ہو گئی کہ میں ادب سے نگاہ بھی اٹھا کر آپ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ سکتا تھا کہ کہیں بھی ادبی نہ ہو جائے۔ اس وقت میں اگر مر جاتا تو میں سیدھا جنت میں جاتا۔ لیکن تیسرا دور ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے ہمیں حکمرانی عطا کی ہیں، جس میں ہمارے درمیان کچھ لوگوں نے سازشیں کر کے ہمیں آپس میں لڑایا ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس معاملے میں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اور ساتھ ہی پھر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ دعائیں کرنے لگے، اور دعائیں کرتے کرتے 3 مرتبہ آپ نے لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت پڑھا، اور آپ کی روح پرواز کر گئی، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ اسلام کے کمانڈر صحابی ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے وزراء صحابہ میں سے ہیں، نبی علیہ السلام کے وہ صحابہ کہ جن کو آپ نے اپنی زندگی میں جرنیل بنایا، حاکم اور والی بنایا، جن پر اعتماد کیا، یہ ان صحابہ میں سے ایک ہے۔ اسلام لائے اور اسلام کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔
لیکن آج مختلف لوگوں کو دیکھا جاتا ہے. ہمارے ہاں پچھلے ہی ہفتوں میں کچھ ویڈیوز سامنے آئی ہیں جس میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا گیا ہے، اور وہ کوئی کہنے والے غیر نہیں ہیں، یہ کہنے والے کوئی پرائی نہیں ہیں، کوئی ہندو نہیں ہے، کوئی انگریز نہیں ہے، کوئی رافضی شیعہ نہیں ہے جن کو ہم اسلام کو دشمن سمجھتے ہیں. یہ کہنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں نے سنا ہے کہ مورگاہ میں جب وہ ایک مرتبہ آئے تھے تو لوگوں نے ان کے گلوں میں پھول کے ہار ڈالے تھے. حنیف قریشی، مفتی حنیف قریشی صاحب، مورگاہ کے لوگوں نے ان کے گلے میں کسی مناظرے کے جیتنے کی وجہ سے ہار ڈال کر خوشی منائی تھی، اور یہ روڈ ساری کی ساری جام تھی. پچھلے دنوں 20 اگست میں انہوں نے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے بنو امیہ کے جتنے بھی لوگ تھے، جو وزراء تھے یا حاکم تھے، ان کو برا بھلا کہا، اور ساتھ ہی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو واضح ننگی گالیاں دی. اور پھر 7 دنوں بعد ایک کلپ آ رہا ہے کہ جس میں وہ توبہ کر رہے ہیں. اور آپ ویڈیو دیکھیں نیٹ پر کہ جس دن انہوں نے یہ بات کی، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیں، برا بھلا کہا، اس لیے کہ انہوں نے امیر معاویہ کے صحبت میں تھے، امیر معاویہ کے ساتھ رہتے تھے، وہ لوگوں کی سیاست کا شکار ہو کر حضرت علی کے سامنے جنگ میں آئے تھے. اس وجہ سے انہوں نے جہاں بنو امیہ کے لوگوں کو، یزید کو برا بھلا کہا، وہاں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول کو بھی یزیدی کہا اور ان پر لعن طعن کی. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسا صحابی کہ جو رسول اللہ کا صحابی، کمانڈر صحابی ہے، جو وزیر صحابی ہے. میں آپ کو ہمیشہ ایک حدیث سناتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے اللہ نے میرا انتخاب اس پوری دنیا کے انسانوں سے میرا انتخاب کیا ہے، ویسے میرے صحابہ کا میں انتخاب کیا ہے. بعض صحابہ میرے وزیر ہیں، بعض صحابہ میرے رشتہ دار ہیں، اور بعض صحابہ میرے انصار مددگار ہیں. فرمایا کہ میرے وزیر صحابہ ہوں، میرے مددگار صحابہ ہوں یا میرے رشتہ دار صحابہ ہوں، جو بھی ان کو برا بھلا کہے گا، میری بد دعا ہے کہ اللہ اس پر لعنت فرمائے، لوگوں کی اس پر لعنت ہو، تمام فرشتوں کی اس پر لعنت ہو. اور فرمایا کہ لا يقبل اللہ منہ صرف ولا عدل یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان کی نیکی کو، ان کے فرائض کو اور ان کے نوافل کو اللہ قبول نہیں کرے گا. تو ایسے لوگ اب وہ ویڈیو بنا کر توبہ اور استغفار کی ویڈیو پیش کر رہے ہیں کہ میرے سے سبقت لسانی ہو گئی تھی، میں جلد بازی میں عمرو بن سعد کہنا تھا، عمرو بن عاص میں نے کہہ دیا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. جبکہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی حنیف قریشی صاحب نے کئی مرتبہ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہا. انہوں نے کہا کہ ہم ان صحابہ کو صحابہ مانتے ہی نہیں. یہ صاحب میں آپ کو ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ جس امام کو یہ مانتے ہیں، امام احمد رضا خان بریلوی، ان کا ایک فتاویٰ ہے، فتاویٰ رضویہ کی 6 جلد میں 2 صفحوں میں ایک سوال ہے. ایک شخص نے سوال کیا جو 2 صفحوں پر لکھا ہوا ہے. اس کا مختصار یہ ہے، اس نے کہا کہ امام صاحب، اگر کوئی اہل سنت کا امام اور خطیب ہو اور وہ بعض صحابہ اکرام کے بارے میں بکواسات کرتا ہو پھر توبہ کر لیتا ہو، کبھی کبھی وہ رافضیوں کے ساتھ ملتا ہو، رافضیوں کے حق میں کوئی نہ کوئی بیان بھی دیتا ہو، اور پھر اپنے درمیان لوگوں میں آ کر واپس دل جوئی کرتا ہو، اللہ سے توبہ اور معافی مانگتا ہو، ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایسا شخص اگر سرعام لوگوں کے سامنے بھی توبہ کرے تو اس کی توبہ غیر معقول ہوگی، اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اس لیے اگر ایک شخص معاشرے میں مشہور ہے کہ وہ چور ہے، اور وہ چور کہتا ہے کہ میں نے آج کے بعد چوری کرنا چھوڑ دیا، تو کیا آپ کا دل مانے گا کہ آپ دنیا کا مال اس کے سپورٹ کریں گے، یا یہ مال میرا تیرے پاس امانت ہے؟ آپ کا دل مانے گا؟ جب دنیا کا مال آپ اس کے سپورٹ نہیں کر سکتے، آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، تو دین ہم اس سے کیسے لے سکتے ہیں کہ جو صحابہ اکرام پر بکواسات بھی کرے اور پھر رافضیوں کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ مل کر ان کے حق میں بیان بھی دے اور واپس آ کر توبہ بھی کرے؟ فرمایا کہ ہمارے مسلک میں، اہل سنت میں، اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے صحابہ اکرام کے بارے میں بار بار یہ درخواست کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے میرے اصحاب کو چھوڑ دو، میرے اصحاب پر بات نہ کرو، میرے اصحاب کو طعن نہ کرو، میرے اصحاب کو برا بھلا نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.